بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسم حج ختم ہونے اور حجاج کرام کے مشاعر سے منتشر ہو جانے کے بعد ہر کوئی واپسی کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اپنے اپنے ممالک کو لوٹنے والے حجاج کا ایئرپورٹ پر ہجوم ہے۔ ہر کوئی اپنے وطن کو جانے والی فلائٹ کا منتظر ہے، جہاں احباب بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ سعید بھی فلائٹ کے انتظار میں ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ اس کے برابر والی کرسی پر بھی ایک حاجی براجمان تھا۔ دونوں نے سلام و کلام اور باہمی تعارف کا تبادلہ کیا۔ پھر اس شخص نے سعید سے کہا، سعید بھائی، میں ایک ٹھیکیدار ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دفعہ مجھے ایک ایسے پروجیکٹ کا ٹینڈر حاصل کرنے میں کامیابی ہوئی جس میں اتنی کمائی ہے جو پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اس مرتبہ حج ضرور کروں گا۔ الحمدللہ یہ میرا 10واں حج ہے۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے اپنے مال کی تمام زکوٰۃ بھی ادا کر دی تاکہ میرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے میں 10ویں بار حج کر کے وطن لوٹ رہا ہوں۔ سعید نے اپنا سر ذرا سا ہلایا اور کہا، اللہ تمہارے حج کو قبول فرمائے، تمہاری محنت کو قبول فرمائے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس شخص نے کہا، اللہ سب کا حج اسی طرح قبول فرمائے۔ پھر وہ سعید کی طرف متوجہ ہو کر گویا ہوا، سعید بھائی، اگر تمہارے حج کا بھی کوئی خاص قصہ ہے تو مجھے سناؤ۔ سعید نے تھوڑے تردد اور ہچکچاہٹ کے بعد کہا، میرے بھائی یہ ایک طویل داستان ہے اور میں اتنی لمبی بات کر کے تمہارے لیے درد سر کا باعث نہیں بننا چاہتا۔ اللہ کے لیے اپنا قصہ ضرور سناؤ، ہمیں یہاں سوائے انتظار کے کچھ کرنا تو ہے نہیں۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، ہاں جی یہ بات تو ٹھیک ہے، جب انتظار ہی کرنا ہے تو پھر سنو۔ سعید نے کہا، بہت سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک ماہر اعصاب فزیشین کے طور پر ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کی۔ 30 برس تک اس پیشے سے منسلک رہا۔ جب میں ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچا، بچوں کی شادیوں سے فارغ ہو چکا اور کچھ ذہنی فراغت نصیب ہوئی تو میں نے اپنی جمع شدہ پونجی سے فریضہ حج کی ادائیگی کے بارے میں سوچا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کسی شخص کو اپنی موت کے وقت کا پتہ نہیں، اور یہ ایک ایسا فرض تھا جو میرے ذمہ تھا۔ سعید نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، جی بالکل، حج اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے۔ جس کسی کے پاس استطاعت ہو اس کے لیے یہ یقیناً فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس شخص نے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے بجا فرمایا۔ سعید نے اس کی بات کی تکمیل کرتے ہوئے کہا، عین اس دن جس روز مجھے اپنی ڈیوٹی ختم کر کے ٹریول ایجنٹ کے پاس پہنچ کر اخراجات سفر کی ادائیگی کرنا تھی، میں نے اس غرض سے اپنے اکاؤنٹ سے تمام رقوم بھی نکلوا لی تھی کہ یکدم ایک غیر متوقع صورتحال پیش آ گئی۔ اچانک ایک خاتون میرے سامنے آ گئی جس کا فالج زدہ بیٹا اسی ہاسپٹل میں زیر علاج تھا جہاں میں ڈیوٹی کرتا تھا۔ وہ عورت بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اللہ حافظ ڈاکٹر سعید، آج کے بعد ہم لوگ اس ہاسپٹل میں نہیں آ سکیں گے۔ میں نے اس کے بات سن کر بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ شاید یہ اماں اپنے بیٹے کے علاج سے مطمئن نہیں اور اسے کسی دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ باپ والی شفقت کا مظاہرہ کیا۔ ایک وقت تھا کہ ہم اس کی شفا یابی سے مایوس ہو چکے تھے، مگر آپ کے علاج سے بہت افاقہ ہوا۔ عجیب و غریب عورت تھی، جب خود تسلیم کر رہی تھی کہ وہ آپ کے علاج سے مطمئن ہے اور بیٹا صحت مند بھی ہو رہا ہے، تو پھر وہ کیوں اس کا علاج بند کرنے پر تل گئی تھی؟ اس شخص نے سعید کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہی سوچ کر تو میں پریشان ہو گیا۔ سعید نے جواب دیا، میں نے ہاسپٹل کی انتظامیہ سے رابطہ کیا اور کیشیئر سے پوچھا، ہاں بھائی ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون نے علاج بند کرنے کا فیصلہ کیا؟ کہیں اس میں میری کوئی کوتاہی تو نہیں ہے؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ جی نہیں، آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، کیشیئر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ہوا دراصل یہ ہے کہ اس کے شوہر کی ملازمت اچانک ختم ہو گئی ہے۔ گھر کے مالی حالات ایک دم خراب ہو گئے ہیں اور ان لوگوں کے پاس علاج کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے علاج بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہانی سننے والا ٹھیکیدار بھی غمزدہ ہو گیا اور کہنے لگا، جی ہاں، اس مسکین خاتون کی طرح اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہیں حالیہ کساد بازاری میں اپنے روزگار سے ہاتھ دھونے پڑے۔ آپ نے پھر کیا اقدام کیا؟ اس نے سعید سے پوچھا۔ میں فوری طور پر ہاسپٹل کے ڈائریکٹر سے ملا، سعید نے کہا، اور اس سے درخواست کی کہ وہ ہاسپٹل کی جانب سے اس کے علاج کے اخراجات کا انتظام کر دے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہا، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، یہ تجارتی ادارہ ہے، کوئی خیراتی ادارہ تو نہیں ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اسے ہم کیسے علاج فراہم کر سکتے ہیں؟ میں غمزدہ ہو کر بوجھل قدموں کے ساتھ ڈائریکٹر کے کمرے سے نکلا
اور خاتون کے پاس آیا۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ اس کے بیٹے کی حالت سنبھلنے لگی تھی، وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا۔ علاج بند کرنے کا مطلب بہت واضح تھا کہ اس مریض کو پھر اسی حالت میں پہنچا دیا جائے جس سے وہ بڑی مشکلوں سے نکلا تھا۔ پھر ایک دم غیر ارادی طور پر میرا ہاتھ جیب کی طرف چلا گیا جہاں حج کے اخراجات کی رقم رکھی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں اپنی جگہ پر رکا اور پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے رب سے ایک دعا کرتے ہوئے عرض کیا، یا اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے دل میں تیرے گھر کے حج کا اور تیرے نبی کی مسجد کی زیارت کا کس قدر شوق ہے۔ اسی لیے میں نے سالہ سال تک تیری تیاری کی اور گن گن کر لمحات گزارے، لیکن آج میں تیرے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو مؤخر کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ میری خطا معاف فرمانا۔ یہ کہہ کر میں کیشیئر کے پاس گیا اور اپنے حج کی ساری رقم اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ اس بچے کے 6 ماہ کے علاج کا پیشگی خرچہ ہے۔ اب خاتون سے کہہ دینا کہ ہاسپٹل کے پاس ایسے نادار مریضوں کے لیے ایک خصوصی فنڈ ہوتا ہے۔ ٹھیکیدار کی آنکھیں بھیگ گئیں اور اس نے سعید سے پوچھا، پھر تم نے حج کیسے کیا؟ میرا خیال ہے آپ جلد نتیجہ سننا چاہتے ہیں، شاید آپ میری داستان کی طوالت سے اکتا گئے ہیں، سعید نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹھہریے جناب، اس کہانی کا اگلا حصہ قابل سماعت ہے۔ میں بوجھل دل سے گھر لوٹا۔ مجھے اپنی زندگی میں ملنے والا حج کا یہ موقع ہاتھ سے نکلنے کا بہت دکھ تھا، لیکن اس بات پر خوشی بھی تھی کہ میں اس خاتون کی مدد کر سکا۔ اب اس کے بیٹے کا علاج ہوتا رہے گا۔ میرے آنسو میرے رخساروں کو تر کر رہے تھے کہ اسی عالم میں میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، تمہیں مقبول حج مبارک ہو حاجی سعید، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ مجھے ایک عجیب و غریب خوشی کا احساس ہو رہا تھا، حالانکہ مجھے معلوم تھا میں حج پر نہیں جا سکا۔ بہرحال میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی تقدیر پر راضی ہو گیا۔ جیسے ہی میں نیند سے بیدار ہوا، میرے فون کی گھنٹی بجی اور دوسری جانب ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کی آواز سنائی دی۔ سعید صاحب ایک بڑے بزنس مین حج کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ وہ اس وقت تک حج کے لیے نہ جائیں گے جب تک ان کے ہمراہ ایک ایسا ڈاکٹر نہ ہو جو اعصابی امراض کا ماہر ہو۔ ان صاحب کا ذاتی معالج جو ان کے ساتھ جانے والا تھا، اس کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے اور ڈاکٹر اس کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں، تو کیا آپ اس ڈاکٹر کی جگہ جا سکتے ہیں؟ میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا کیونکہ ہاسپٹل کے آدھے شیئرز کا مالک ہے۔ اس کی ناراضگی سے میری نوکری جا سکتی ہے، ڈائریکٹر نے کہا۔ کیا وہ مجھے حج کرنے کی اجازت دے گا؟ میں نے جواباً پوچھا۔ انہوں نے اسبات میں جواب دیا تو میں نے کہا میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لوں گا۔ چنانچہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے حج کیا نہایت آسانی سے اور سہولت کے ساتھ۔ ان صاحب نے میری خدمات سے خوش ہو کر مجھے کچھ رقم بااصرار دینا چاہی تو میں نے انہیں وہی عورت والا قصہ سنا دیا۔ انہوں نے ساری بات سن کر ہاسپٹل کی انتظامیہ کو حکم دیا کہ اس بچے کا علاج ان کے خاص حساب سے کیا جائے، اور ساتھ یہ حکم بھی جاری کیا کہ ہاسپٹل میں خاص فنڈ قائم کیا جائے جس سے نادار مریضوں کا علاج کیا جائے۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اس خاتون کے شوہر کو اپنی ایک کمپنی میں مناسب ملازمت بھی فراہم کر دی۔ وہ شخص اٹھا اور ڈاکٹر سعید کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، واللہ میں زندگی میں اس قدر شرمسار کبھی نہیں ہوا جس قدر آج ہوا ہوں۔ سعید بھائی، میں جب بھی حج کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت عظیم کام کیا، اور حج کے بعد اللہ کے ہاں میرا درجہ بڑھ جاتا ہے، یہ میں سوچتا ہوں۔ مگر آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تمہارا حج میرے جیسوں کے حج سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے تو حج کیا ہے، مگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے گھر بلایا ہے، اور وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور یہاں ہمارا یہ سچا واقعہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے مزید اچھے واقعات سننے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔